سبھی جب شروع کیا تو کوشش کی کہ اس کو کور کریں کہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھی جنٹری سامنے ہے. بس میں عموماً وہی لوگ آتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. بے علم کا کیا کام سامنے؟ بے علم والا جب سامنے بیٹھا اور اس کو دوسرا سکھانے کی کوشش کرے کہ انہیں میں سے ایک ہو تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے. ایک عام شہری پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے پاس حقوق کیا حاصل ہے. تو آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریپبلک آف پاکستان 1973 یہ کہتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اچھا ریلیونٹ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ریلیونسی جو ہمارے اس شعبے سے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. آرٹیکل 19 کہ ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے آئین پاکستان کے تحت, لکھنے کا حق حاصل ہے آئین پاکستان کے تحت, چھاپنے کا, چھپوانے کا, نیوز پیپر نکالنے کا, سارا لکھا اس آرٹیکل میں پڑھ کے سناتا ہوں. ساتھ میں ایک قدغن ہے. قدغن کیا ہے کہ آپ نے وہ نہیں بولنا جو ملک اور قوم کے خلاف, وہ نہیں لکھنا, وہ نہیں چھاپنا جو سیکٹرزم کو بڑھاوا دے, اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اداروں میں لڑائی اور تصادم کا باعث بنے, اس پہ پابندی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ اور قوانین آ جاتے ہیں جس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں, جو ہمیں فریڈم اور زیادہ دیتے ہیں, پھر ساتھ میں قدغن بھی لگاتے چلیے. سیکشن 19 کو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تاکہ قانون کی بات ہے تو قانون کی ریفرنس جو ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے. فریڈم آف اسپیچ, بولنے کی آزادی وغیرہ ایسیٹرا. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam, or in the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, اور انسائٹمنٹ آف این آفر ٹو این آفر. جو میں نے پہلے کہا وہی بات اس میں کہ ہمیں آزادی تو حاصل ہے, ساتھ میں قدغن ہے. قدغن کیا ہے؟ وہ ایک ہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کی کہ گلوری آف اسلام, اسلام کے خلاف, اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اسلام کے قوانین کے خلاف ہو, کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے بنائی اسلام کے نام پر ہے تو اس کی بہت سخت پابندی ہے. اب وہ مسائل کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتے, یہ لمبی بحث ہے تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے کہ کتنا عمل ہو رہا ہے کتنا عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اسی طرح اینٹی اسٹیٹ بات نہیں ہو سکتی, پاکستان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, کوئی دشمنی پیدا کرنے والی بات نہیں ہو سکتی, اور ان اسٹیٹس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی دشمنی پیدا کرنے کی ان سے پاکستان کی. تو فریڈم آف اسپیچ ہمیں حاصل ہے وتھ سم سارٹ آف ریسٹرکشنز جو کہ ہمیں اپنانی پڑتی ہیں. اچھا 19 رائٹ ٹو انفارمیشن, ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم انفارمیشن حاصل کر سکیں. جمجد بھائی نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میرے پاس کیا حق ہے کہ میں کسی جگہ پوچھ لوں, تو آرٹیکل 19A مجھے یہ اختیار دیتا ہے, یہ حق دیتا ہے کہ میں ایک ریزنیبل وقت کے اندر ان سے ایک ریزنیبل چیز لے سکوں. میں وہ چیز نہیں لے سکتا جو میری اسٹیٹ کی کہتے ہیں کہ سیکرٹس ہوتے ہیں, وہ میں نہیں لے سکتا, اس کی پابندی ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتا. ایک عام آدمی کو اس کا ایکسیس حاصل نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, اس کا نقشہ چاہیے, مجھے نہیں دیتے اس پیس کے بعد. میں مانگتا ہوں 19A کہتا ہوں. ایک اور ہمارا لا بنا ہوا ہے سندھ ٹرانسپیرنسی ایکٹ 2017, اس کے تحت بھی ہم لیتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتا. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, سی پی فائل کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے نقشہ مانگا تھا, نقشہ ہی نہیں دیا, یہ بلڈنگ ہی لگے. کہ ہمارا حق ہے 19A کے تحت کہ ہم انفارمیشن حاصل کریں, وہ ہمیں انفارمیشن کیوں نہیں دیتے؟ میں انلیگل ایکٹ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو مانگ رہا ہوں آپ سے. اور ایک چیز سامنے بن رہی ماچس سے ڈبیا تھوڑی کو نظر نہیں آ رہی, سب کو نظر آ رہی ہے, آنکھیں کھلی ہیں. بلڈنگ کی مثال سے کہ بہت بڑی چیزیں سب کو نظر آتی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑی سی بات اس کے اوپر آ گئی. ادروائز تو بہت ساری چیزیں, یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, FIR کیوں نہیں کٹواتے؟ ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. اس پہ FIR کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کیوں نہیں کٹواتے سندھ گورنمنٹ کے خلاف, لوکل گورنمنٹ کے خلاف یا ایڈمنسٹریشن کے خلاف؟ ہمیں کیوں ہمیں خوف آتا ہے؟ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں خوف آتا ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آج پتہ چل گیا, انشاءاللہ اب اس کے اوپر کام ہوگا تاکہ کام ہو, وہ چیزیں بنے. اور رہی وہ پیسے کمانے والی بات کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے, روٹی روزگار کیسے چلے گا؟ یار میں تو ایک بات جانتا ہوں, خدمت خلق یہ چل جائے, پیسہ خود ہی خود آتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نا اللہ سے کاروبار آپ کر رہے ہیں, آپ اللہ سے کاروبار کرو, آپ کا پیسہ خود ہی آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے مواقع لگتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتا ہے. ہماری روٹی روزی بھی سے ہوائی ہے بھائی, کوئی ہمیں آ کے دیتا نہیں.
ہم نے کیس لینا ہوتا ہے, اس کیس کو تو 10 باتیں کرنی ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا ایڈوانس رکھ لو, اس کے بعد کام چلتا ہے. تو یہ سب ایسے ہی ہے, ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں, ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. صحافت میں بھی یہ تھا, وکالت میں بھی یہ, کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے پیسے کمانے کے حساب سے. ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے. میری ایکسپرٹیز الحمد للہ سول ہے, سول لاس کرتا ہوں میں, کرمنل لاس بھی کرتا ہوں اور فیملی لاس کرتا ہوں, تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. میں نیب کو بھی دیکھتا ہوں, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں, ایک دم سے نہیں آتی. جو ایکسپرٹیز لے لے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ہے 19 ہے, رائٹ آف انفارمیشن, جو ویری امپورٹنٹ ہے, اور 19 تو اگر فریڈم آف اسپیچ ہے, بتا دیا. 19 کے تحت آپ اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں. آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب یہ یہاں تک کی تو بات ہماری ہے. باقی تو فریڈم ٹو پریس, پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنس وغیرہ ہیں, اس کے اوپر ہم نہیں جاتے. ہم صرف یہیں تک آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ان 2 آرٹیکلس کو ذرا اپنے ساتھ گٹھان کے ساتھ باندھ لینی چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ ہمیں بہت کامیابی ملے گی. ادروائز ہم سے گوتے کھاتے رہے گی اور ہمیں کو سکھانے والے اس طرح ملے گا نہیں. ورک شاپ ہے, اس نے آپ کو سکھا دیا ایک خاص بات, اور آپ انشاءاللہ بھی کتابیں کھولیں گے. کیونکہ آج میں نے 2 باتیں بتائی, تو آپ کو 6 باتوں کی کیوریوسٹی پیدا ہوئی اندر, کیا میں پوچھوں تو صحیح ہے کیا. آبویسلی کتابیں کھلیں گی, اور جب کتابیں کھلیں گی تو آٹومیٹکلی نالج آنا شروع ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے, گرا کھولنی ہوتی ہے, گرا کھل گئی, سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. اب آتے ہیں جرنلسٹک اس کے اوپر, لاس کے اوپر. اتنی ثقیل کتاب ہے یہ, اور اس کے اندر تقریباً کوئی 43 لاس لکھے ہیں, 43 قوانین جرنلسٹ کے ساتھ, اور 2-3 میرے پاس فائل کے اندر موجود. کور نہیں کر سکتا, نہ بتا سکتا ہوں, اوور ویو دے سکتا ہوں تھوڑا سا. سب سے پہلے پریس کونسل آف پاکستان ہوتا ہے جو نیوز پیپرس کو ریگولیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے پریس کونسل آف پاکستان جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے نیوز پیپرس کے بارے میں جو شکایت ہوتی ہے, جو نیوز پیپرس نکلتے ہیں ان کے خلاف شکایت جو آئے, جرنلسٹ کے خلاف شکایت ہے کہ بھئی آپ حد سے تجاوز کر گئے ہیں, تو اس کے اوپر ہے پریس کونسل آف پاکستان جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کی چیزوں کو سارا. اور پھر ایک اور لا ہوتا ہے پریس, نیوز پیپر, نیوز ایجنسیز اینڈ بک رجسٹریشن آرڈیننس. اس کے اندر آپ رجسٹریشن کے قوانین سیکھتے ہیں کہ قوانین کیا ہے, آپ کس طرح اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے, ریگولیٹ کیسے کریں گے. ڈائریکٹ پریس کونسل آف پاکستان میں تو آپ کی نمائندگی نہیں ہو سکتی. پریس کونسل آف پاکستان تو بہت بڑا ادارہ ہے, سرکاری ادارہ. پھر ایک رولز آ جاتے ہیں, آرڈیننس ہے تو اس کا رولز بھی آتے ہیں. پھر رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہے کہ اخبار والا جو اخبار چھاپتا ہے, جو پریس والا ہے, اس کا ایک الگ ہی قانون ہے, اس کو ڈکلیریشن لینا پڑتا ہے پریس کا. ہر پریس کا اخبار بھی نہیں چھپ سکتا, ڈکلیریشن ضروری ہے. تو ڈکلیریشن کے حساب سے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کتنا اخبار چھاپوں گا, میری کتنی کیپیسٹی ہے, اس کی کو پرنٹنگ کی رسید ہے, کس اخبار کو چھاپا, ان کے بارے میں کتنی تعداد میں چھاپا. یہ کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ اخبار پہ ٹیکس کتنا دیتا ہے, یہ اس کے لیے بھی ہے ایک طریقہ کہ اخبار والے بھی رسید جمع کراتے ہیں, ریسیپٹ جمع کراتے ہیں سالانہ جب ان کا آڈٹ ہوتا ہے. ایسا گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ آڈٹ فیئر آف سرکولیشن, وہی ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ پتہ کرتے ہیں. کونسل آف پاکستان نیوز ایڈیٹر, CPI, پریس کوڈ آف ایتھکس, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ سارے قوانین ہیں, بہت سارے. فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس, فریڈم آف انفارمیشن رولز, نیوز پیپر امپلائیز, پتہ نہیں کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہمارے لیے, بہت کچھ ہے. کسی طریقے سے ہمیں روکے, کسی طریقے سے ہمیں خوش کرے, تھپکی بھی لگائے, تھپڑ بھی لگائے, یہی کام ہے. تو ایک طرف سے تھپکی لگاتے ہیں, دوسری طرف تھپڑ مارتے ہیں اور روکتے ہیں. جیسے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ 2021, دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021 کے اندر یہ آیا تھا, اور اس کے اندر میڈیا پروفیشنلس اور جرنلسٹ کے جو رائٹس ڈیفائن کیے گئے. اوور ویو دیتا ہوں میں سب سے پہلے اس کا پارٹ 1 تو پریلیمنری جو ہوتا ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ کمنسمنٹ ڈیفینیشن. دوسرا ہوتا ہے رائٹس آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل, بڑا مزہ آئے گا سننے کا. رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ ال ٹریٹمنٹ, یہ ایوری سٹیزن کو حاصل ہے, صرف جرنلسٹ کو نہیں ہے. رائٹ ٹو لائف, زندہ رہنے کا حق, اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ ال ٹریٹمنٹ, اور اس کے ال ٹریٹمنٹ یعنی کوئی برا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے, اس سے پروٹیکشن ہر پاکستانی کو بھی حاصل ہے, کوئی جرنلسٹ کو بھی حاصل ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی اینڈ نان ڈسکلوزر آف سورس, یہ ایک یونیک چیز ہے. پرائیویسی, کہ آپ کی پرائیویسی یعنی آپ کے گھر کے اندر آپ کے ارد گرد کے ماحول کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا, یہ قانون بولتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو ڈیفائن کروں گا میں تھوڑا سا بھی اوور ویو ہے. اینڈ نان ڈسکلوزر آف سورسز, یعنی آپ پہ یہ قدرت نہیں ہے, پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنا سورس ڈسکلوز کریں. اور اس کے بعد ایک نیا آ گیا تھا 2024 کا, وہ پنجاب کا ہے, مگر بہرحال پورے پاکستان میں لاگو نہیں ہے. سر یہ
معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں. 21 میں جب ایکٹ آیا تھا تو اس کے بعد اس کا بھی کورٹ کی ہیئرنگ میں یہ تھا کہ اب چونکہ لا بن چکا ہے, اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا, سپریم کورٹ کا جج بھی کسی سے سورس نہیں پوچھ سکتا, ایسے ہی لا بات آگے جی کلیئر بات تو یہی ہے, اور سپریم کورٹ کا جج کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اوکے. وہ آپ سے آپ کے پیٹرل معاملات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, اس کو اختیار آ سکتا ہے, یہ سفر نہ کریں. انڈیپینڈنس ان دا پرفارمنس آف ڈیوٹیز, آزادی ہے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے. گڈ فیتھ obligation آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل, گڈ فیتھ یعنی اچھا گمان رکھنا اور اس کے اوپر کام کرنا پروفیشنلس کے اوپر. پروٹیکشن فرام ابیوسو وائلنٹ انٹالرنٹ بیہیویئر, پروٹیکشن حاصل سب کو حاصل ہے کہ آپ کے خلاف کوئی وائلنٹ نہیں ہوگا, انٹالرنٹ بیہیویئر نہیں ہوگا, یعنی آپ کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا جائے گا. پروٹیکشن اگر اگینسٹ ہراسمنٹ نہیں ہوگی آپ کے. یہ اسپیشل ہے کہ آپ کو ایک ساتھ ہی یہ پرولیجز حاصل ہے. ایک عام آدمی جب ان پرولیجز کو کلیم کرنے جاتا ہے تو اس کے اوپر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے وکیل کے پاس جانا ہے, وکیل بنا کے دے گا اپلیکیشن, پھر وہ کورٹ میں جائے گا. اس پر اگر آپ ڈائریکٹلی اپنا جرنلسٹ جیسے آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے اپنے ادارے کا یا کسی پریس کلب کا جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کے بہاف کے اوپر آپ کی کلیم کر سکتے ہیں تھانے کے اندر بھی. اور سیکشن 8 جو ہے ہماری بتاتی ہے کہ آپ اس کو امبوڈسمنٹ جو ہوتا ہے نا, محتسب اعلیٰ, وفاقی محتسب اعلیٰ, اس سے بھی کلیم کر سکتے ہیں ہراسمنٹ. اور جب زیادہ بات بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے کمیشن بنا ہے, جو آگے بتاتا ہوں میں وہ کیا ہے. اس وقت ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ ہے کیا اصل میں, یہ قانون ہے کیا. Whereas it is responsibility of the state to safeguard the right to freedom of expression as contained in Article 19 of the Constitution of Pakistan 1970. جو بھی بات ہوئی 1970 کانسٹیٹیوشن ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم بات کریں ایکسپریشن, فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی دیتا ہے. ایز ویل ایز ان آرٹیکل 19 آف دا انٹرنیشنل کونویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. انٹرنیشنل ٹیریٹری ہوتی ہیں جس کو ہم سائن کرتے ہیں, پاکستان دنیا بھر کے لوگ دنیا سے رابطے کرتے ہیں, UN کے تھرو ہوتی ہے. اس کی سیکشن 19 میں یہ بات کہتی ہے کہ آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. which includes the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds. اب وہ آپ رائٹنگ میں لیں, منہ زبانی لیں یا کسی بھی اور طریقے کے میڈیا آرٹ کے تھرو لیں. تو سیکشن 19 کی ذہن میں رکھتے ہوئے اس قانون کو بنایا گیا ہے, دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی سوسائٹی کی ڈیموکریٹک کے اسٹرانگ کلچر ہو, سیفٹی ہو, آزادی ہو, جرنلسٹ ہوں, ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن اسپیسیفک اٹیکس آن جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل. اور اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے, کنسیڈریشن میں کرتے ہوئے کہ ان پہ اٹیکس ہوتے ہیں میڈیا پروفیشنل کے اوپر. تو یہ ضروری تھا کہ ایسا کوئی قانون بنایا جائے, ایسا فریم ورک بنایا جائے, ایسا کوئی چیز بنائی جائے جو میڈیا پرسنس کو, پروفیشنلس کو ایک سیکیورٹی دے. کم از کم اتنا تو ہو کہ اسے سیکیور ہو, تھوڑا سا وہ فیل کر سکے کہ میں آزاد ہوں, میں کام کر سکتا ہوں. تو یہ قانون اس لحاظ سے بنا ہے. اچھا, اب اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, ایکٹ ہے تو سارے ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے. کمیشن کیا ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ کمیشن فار کمپنسیشن کیا ہوتا ہے, پہلا رائٹس آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلس, میڈیا پروفیشنلس کے رائٹ اور رائٹس آف میڈیا پروفیشنل کے اختیارات جو ہوتے ہیں, حقوق. رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ ill treatment. The government shall ensure that every journalist and media professional's right to life and security of person as contained in Article 9 of the Constitution in safeguard and diagnose individuals subjected to ill treatment. یہ آرٹیکل 9 ہے جو ہمیں سیف گارڈ دیتا ہے. آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے. لائف پروٹیکشن اس کا گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی, کہ وہ ہمیں پروٹیکشن دے. تو سیکشن 9 کے تحت یہ ہمارے لیے بھی ہو گیا. یہ تو میں نے پہلے کہا کہ سب کے لیے, صرف انڈیویجول ہمارے صحافیوں کے لیے نہیں ہے, یہ فار ایوری سٹیزن آف دا پاکستان, ان سب کے لیے. تو رائٹ آف لائف اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ ill treatment, یعنی کوئی بھی ہمیں ill treat نہیں کر سکتا without any reasonable grounds. No person or institution, whether private or public, shall engage in any act that violates the right to life and security of any journalist or media professional. اچھا, اس کے اندر ہے کہ کوئی شخص یا انسٹیٹیوشن, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو, نہیں انگیج کرے گا کسی ایسے جرنلسٹ کو جس کو اس کی زندگی کو خطرہ ہو اور اس کے وائلنس کے, اس کے حقوق کو وائلیشن ہو رہی ہے. یہ اس کا شرائط میں شامل ہے. In order to maintain the independence, impartiality and freedom of journalists and media professionals, the government shall take steps to ensure that existing or future counter-terrorism or national security laws are not utilized arbitrarily. اس کے علاوہ اور ساری باتیں ہیں
right to privacy and non-disclosure of source. Each journalist and media professional shall have the right to privacy, which includes protection of the law against interference with his and her own correspondent family. कोई बात मैंने अभी की थी कि उसके राइट ऑफ प्राइवेसी, कि उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए जर्नलिस्ट को, इस बात के ऊपर कि उसने कोई खबर छाप दी थी मेरे खिलाफ, जो आजकल होता है, उसके बारे में क्या करें, कोई एक अलग चीज़ें को होता क्या है और लिखा क्या है, मगर उसके अंदर कम से कम एक आपको प्रिविलेजेस हासिल है कि आप इसके अंदर एक बात कर सकते हैं against interference of correspondent family के साथ नहीं हो सकता. Government shall ensure that no person, other agency or institution unlawfully or arbitrarily interfere with the right to privacy of any journalist, reporter or media professional. The government shall ensure that no person, officer, agency or institution, कोई भी शख्स, अफसर, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन अनलॉफुली गैर कानूनी तौर पे इंटरफेयर नहीं करेगा राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनी जर्नलिस्ट, रिपोर्टर और मीडिया प्रोफेशनल, इसके घर के अंदर कॉरस्पॉन्डेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्डेंट फैमिली, उसकी फैमिली के नहीं करेगा, ये शर्त है. अब उसका अमल कितना होता है एक अलग बात है कि उसके लिए हमने मजबूती कितनी की, हमने कोशिशें कितनी की, इसके ऊपर ज़रा देखने वाली बात है. बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं किस तरीके से ये चीज़ दबी रहें और आम जर्नलिस्ट तक पहुँचे ही ना. आज मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम पहुँच रही है, तो इंशाल्लाह आप लोग 10-12 सीख के जाएंगे, 10-12 50 को बताएंगे, 50 से 500 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक गलबा पैदा होगा और इंसान कोशिश करेगा कि मैं सीखूं और उसके ऊपर अमल भी करूं. The government shall ensure that no journalist, reporter, or media professional is forced, induced, compelled, forced, or threatened for the disclosure of his source or information by any person, officer, agency, authority, or institution, save without due process of the law. अब गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी किसी जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, मीडिया प्रोफेशनल को ना फोर्स किया जाए, ना उसे मजबूर किया जाए, ना उसे धमकाया जाए कि अपना सोर्स डिस्क्लोजर करे बाय एनी पर्सन, किसी भी शख्स की तरफ से, अफसर की तरफ से, एजेंसी, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से बगैर कानूनी प्रोसेस को मुकम्मल किए. अगर कोई चीज़ मुझसे पता करनी ही है तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा जिसको आपने अडॉप्ट करना होगा पूरी तरीके से, और उसके बाद कहीं जाके वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकेगा. तो उसके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शर्त रखी है. पहले होता था उठा के लेकर तो छुट्टे मार और पूछना शुरू कर दिया, तो इसमें हमें प्रोटेक्शन हासिल है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. The government shall make effort to safeguard the confidentiality of sources of journalists और मीडिया प्रोफेशनल. अब गवर्नमेंट इस बात को भी इंश्योर करेगी, एफर्ट्स करेगी कि उनको सेफगार्ड दें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्स के बारे में जो पता चल जाए तो उसको सेफगार्ड करें, प्रोफेशनल को उसे तंग ना करें. यानी उसको पता चल गया ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थे, उसने ले लिया, तो अब उसको सेफगार्ड भी रखना है. ऐसा ना हो कि उसको मरवा देंगे भाई इसने बताया, ऐसा नहीं. इंडिपेंडेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ के अंदर आज़ादी हो, आज़ादी से अपनी ड्यूटीज़ कर सकते हैं. ठीक है. Any restriction on the right to freedom of expression of journalists or media professional must be in accordance with the existing law. अच्छा, एक्सिस्टिंग लॉस नहीं होते, जो मौजूदा कवानीन है उसके हिसाब से उस पर इम्पोज होगी पाबंदियाँ. Any restriction under section be easily accessible to the public. Good faith obligation of journalists and media professionals. अब इसके अंदर एक और प्रोफेशनल और जनरल मीडिया प्रोफेशनल मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स और रेपुटेशन ऑफ अदर्स. अब तमाम की राइट्स और प्रोफेशनल जो राइट्स, उनके हकूक और रेपुटेशन का ख्याल रखेंगे जो दूसरे लोग हैं उनकी, मीडिया प्रोफेशनल सबका. ऐसा ना हो कि वो किसी के बारे में कुछ भी छापते हैं. मटीरियल दैट एडवोकेट नेशनल, रैशल, एथिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन, लिंग्विस्टिक, कल्चर और जेंडर बेस्ड हेट्रेड, ये सारी इस पर डिफाइन कर दिया कि किन चीज़ों के बारे में आप नहीं कर सकते. यानी आप रेपुटेशन ख्याल करेंगे, किसी की ज़बान के बारे में बात नहीं करेंगे, बुरा सेक्टेरियन के बारे में नहीं, वो होता है फिरकावादी के बारे में आप बुरा भला नहीं बोलेंगे. यानी ऐसा कोई फसादी मवाद जो है वो आप नहीं लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है. और जो मीडिया प्रोफेशनल मस्ट नॉट इंगेज इन द डिससेमिनेशन ऑफ मटीरियल नॉन बाय सच इंडिविजुअल टू बी फॉल्स और अनट्रू. किसी झूठी खबर को प्रचार नहीं करेंगे, सब चीज़ों से बचना है. प्रोटेक्शन फॉर अब्यूसिव, वायलेंट, इंटॉलरेंट बिहेवियर. अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, जो मैंने बात की सेक्शन 8 कहता है इसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट. तो जिसको हरास किया जाए वो अपनी एप्लीकेशन लेके फेडरल एम्बेसडर के पास जा सकता है, ऑफिस से आना. ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरा ख्याल 8:15 बज गए. अमजद भाई बार बार घूम के देख रहे हैं. ट्रेनिंग एंड इंश्योरेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम. अब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम जो बनाई जा रही है, द प्रोविजन एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड गारंटी इंश्योरेंस विल बी गवर्नड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम.
कंप्लाइंस विद द रिक्वायर्ड स्कीम, ये स्टैब्लिश करता है कि इन इदारों के बारे में कहता है कि उन इदारों को कि आप इनके लिए बनाइए, ट्रेनिंग के मौके पैदा कीजिए और इनकी इंश्योरेंस कीजिए। इदारे करेंगे, इदारे, ये आपके लिए हुकूमत नहीं कर रही, इन इदारों को पाबंद किया इस चीज़ के अंदर। तो ये भी एक बड़ा ऐसा इकदाम है कि आपकी इंश्योरेंस भी है और आपकी ट्रेनिंग के मौके भी देने। अब आप इदारे से मुंसलिक हों तो ये बात बनती है, अदरवाइज इंडिविजुअल के लिए इसमें नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ट्रेस, अब वो आपके मामला होते हैं उसको पेनलाइज कैसे किया जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल, एक कमीशन बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल, सेक्शन 12 है इसका। उसके तहत आपके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसमें आप आपके खिलाफ जो भी मामला होते हैं वो आप उस कमीशन में लेके जाते हैं। उस कमीशन के अंदर एक मेंबर, तकरीबन 10 से 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके नुमाइंदा लोग भी होते हैं। जैसे चेयरपर्सन होता है, ये होता है कोई जस्टिस या कोई वकील हो जिसका एक्सपीरियंस हो 20 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे वकील की ज़रूरत पड़ गई। अब मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, एक वकील होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, वो भी इसके अंदर होगा। 4 जर्नलिस्ट होंगे जिनका 25 साल का तजुर्बा होगा। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देगी, पाकिस्तान फेडरल 4 वो देगी, ठीक है। एक सब में से होगा इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर यूनियन जर्नलिस्ट, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, सब की तरफ एक होगा सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल प्रेस क्लब, 1 मेंबर हुई सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन। इस तरह और भी 4-5 नाम लिखे, ज़रूरी नहीं कि उनको पढ़ा जाए। मकसद ये कहने का कि आपके नुमाइंदे लोग जो है उस कमीशन में बैठे हैं, आपके नुमाइंदा, आप में शायद बहुत कम को इल्म होगा कि हमारे नुमाइंदे में बैठे हैं, क्योंकि हम उनके मेंबर नहीं और हमें मेंबरशिप मिलती नहीं है। पर हम साफ़ी तो है ना, क्लेम तो कर सकते हैं। जैसे हम रजिस्टर्ड प्रेस क्लब में बैठे हैं इस वक्त, तो हम साफ़ी हैं, हम उनके मेंबर बन सकते हैं, वो हमें मेंबर बनाने की पाबंद है। और उस मेंबरशिप के तवस्सुत से हमारे खिलाफ कोई काम होता है तो हम एप्लीकेशन कमीशन में देते हैं और कमीशन हमारा रिसर्च करता है, यानी वो हमारे मामला को देखता है और उनको हल करने की कोशिश करता है, किसी तरीके से भी इन मामला को हल कर दिया जाए। अब ये बात सारी आती है कि मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी, ये इंक्वायरी कमीशन बैठता है, इसका फंक्शन होता है, इसका किस तरह काम करेगा, प्रोसीजर है, इंडिपेंडेंस कमीशन कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ी, यानी एक कहा जाए कि कामयाबी है सहाफ़ियों की कि उनके पास एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे, किसी एक अदालत के रहमो करम पर अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, किसी एक इदारे के रहमो करम पर महसूस नहीं, क्योंकि इनका अपना इंडिपेंडेंट कमीशन है। सेक्शन 12 जो इसका कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पूरे लॉ का। शुरू में समझना ज़रूरत है कि हम है क्या और हमारे साथ हो क्या रहा और होगा, उसका रिड्रेसल जो होता है, जिसका मदावा वो कैसे होगा, वो इसके अंदर हमें मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें, समझें और इसके ऊपर काम करें। हम अपने दूसरे लोगों को एजुकेट करें, साथ साथ ये फैलाते जाए, पढ़ाते जाए। इंशाल्लाह जैसे प्रेस क्लब जब बना होगा तो शायद कोई 2-4 लोग होंगे। आज माशाल्लाह मुझे जो नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, लास्ट टाइम भी आया था बहुत सारे थे। तो अल्लाह पाक ने कारवा बना दिया, तो अब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट का कारवा बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे अमजद भाई का एंकर पर्सन थे, जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें इस चीज़ों के बारे में पता होता है। थोड़ा सा इस पर स्टडी करें, पढ़ें और समझें, अपने हकूक़ को पहचानें। अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। और जब कोई मुश्किल पेश आती है, जब तक हम सीनियर थे, हम सीनियर से पूछते, आप सीनियर हम आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह इस पर क्या है, ठीक है। सीखने सिखाने का अमल रुकता नहीं और सीखने सिखाने का अमल जारी रहना चाहिए। अल्लाह हम सब कामयाब। थैंक यू।